اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ فی رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواہ المسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ کی طرف عازم سفر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، یہاں تک کہ آپ چلتے چلتے قراع الغمیم نامی وادی تک جا پہنچے اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر ایسے اونچا کیا اور یہاں تک کہ سب لوگوں نے اسے دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پانی پیا اور روزہ کھول لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ بعض لوگوں نے اب بھی روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ میں تھوڑی مزید وضاحت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ لوگوں پر سفر میں روزہ جاری رکھنا مشکل ہو گیا، بے شک وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے منتظر ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ جاری رکھتے ہیں تو وہ بھی روزے کو جیسے بھی بند پڑے جاری رکھیں گے، یا آپ اپنا روزہ کھول لیتے ہیں تو وہ بھی اپنا روزہ کھول لیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اس میں سے نوش فرما لیا اور روزہ کھول لیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی۔ روزے سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ ان دونوں روایات کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور چھوڑنا بھی جائز ہے، اور اگر سفر میں روزہ رکھا ہے تو مشقت کے باعث رکھا ہوا روزہ بھی کھولا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں روزہ رکھا اور صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا جائز ہے۔ اور پھر اگر مشقت ہو جائے تو روزہ کھولا جا سکتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ لوگوں پر روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، کہ آیا روزہ جاری رکھتے ہیں تو وہ بھی جیسے تیسے کر کے روزہ جاری رکھیں، اور اگر آپ روزہ کھول دیتے ہیں تو وہ بھی روزہ کھول دیں۔ تو آپ نے سب کے سامنے پانی منگوایا اور اس انداز میں سب کے سامنے ہاتھ کو اونچا کر کے پھر اس کو پیا کہ سب لوگوں کو نظر آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھول دیا ہے۔ تو ایسے میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ جیسے تیسے بھی ہے، چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا، حدیث صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ عصر کے بعد کا وقت، اب مغرب میں تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا، تو انتہائی مشقت کے باوجود بھی یہ سوچا کہ ہم پورا ہی کر لیتے ہیں، جہاں اتنی دیر برداشت کر لیا وہاں تھوڑا اور برداشت کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ یہ نافرمانی کر۔ اب یہاں سے چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی 12 بجے کے بعد روزہ نہیں کھول سکتے، اب جو ہے وہ روزہ پورا ہی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد کھولا، تو اس کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ ویسے ہمارے یہاں بنی بنائی سنی سنائی بات ہے کہ اتنا آدھا وقت گزر گیا ہے تو اب باقی آدھا جس بھی مشقت میں گزارنا ہے وہ گزارو اور روزہ نہیں کھول سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی مشقت کو دیکھتے ہوئے جو رخصت تھی اس کو اختیار کیا اور روزہ کھول دیا کہ جن لوگوں پر انتہائی مشقت بنی ہوئی ہے وہ اس مشقت میں نہ پڑے۔ اور ظاہر بات ہے سفر ہے اور اس وقت سفر بھی مشقت والا ہوتا، تو ایسے میں اس بات کا اندیشہ کہ بعض کمزور لوگ رخصت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ممکن ہے اپنی صحت کا زیادہ نقصان کر لیں، اور بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات اب ہم ذرا سمجھتے ہیں کہ شوگر ڈاؤن ہو جائے
تو بہت ہی مصیبت بن جاتی، یعنی انسان ایک حد تک ہلاکت کے منہ میں چلا جاتا. تو ایسے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے. وہ لوگ جنہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے اندر ابھی تھوڑی طاقت ہے، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی رخصت پر انہوں نے عمل نہیں کیا. آپ نے فرمایا یہ نافرمان لوگ. کیوں آپ نے یہ فرمایا؟ اس لیے کہ جہاں دین میں رخصت دی گئی ہے اور کچھ لوگ صرف اپنی ذات کو فوکس کر کے دوسروں پر اثر انداز ہوں. اب ایک بندہ دیکھتا ہے یہ میرے ساتھ والے نے نہیں کھولا، اب اس کو مجبوری ہے بھی، پھر بھی وہ اس مجبوری میں کہ اس نے نہیں کھولا میں بھی کھول لوں. یہ دوسروں کے لیے غلط رستہ بنانے والی بات. اجتماعی معاملے میں اجتماعی نظم کو فالو کرنا چاہیے. خواہ انسان کو اس وقت آسانی ہی ہو کہ میں کر سکتا ہوں، لیکن دوسروں پر مشقت پڑتی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی تھی، آپ روزہ رکھنے کا عادی بھی تھے، آپ نے رکھا ہوا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے روزہ کھول دیا تاکہ دوسروں کے لیے مشقت نہ بنے. تو اجتماعی معاملات میں صرف اپنا آپ نہیں دیکھنا چاہیے، صرف اپنا مطلب نہیں فوکس کرنا چاہیے. بس اوقات یہ دیکھنا چاہیے کہ ارد گرد موجود لوگ جو ہیں ان کے کیا حالات، ان کو کیا چیز زیادہ سوٹ کرتی ہے، اور اس کے مطابق پھر لوگوں کے فیصلے کے اندر جہاں آسانی ہے اپنی رائے کو اس میں شامل کر لینا چاہیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے مرضی ہو انہوں نے اپنی ایک انفرادیت قائم رکھنی، یہ کوئی مناسب بات نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے. حالانکہ اجازت ہے روزہ رکھنے کی، آگے کل بھی ہم شکت نہیں ہے وہ رکھ سکتا ہے، لیکن یہاں ان لوگوں کو بالخصوص کیوں مخاطب کر کے کہا یہ نافرمان ہے، جبکہ ایک طرف اجازت بھی ہے کہ سفر میں روزہ رکھا جا سکے اور ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا. آپ کہہ سکتے تھے نا کہ ٹھیک ہے جن کو مشقت نہیں محسوس ہو رہی وہ مکمل کر لیں. اس موقع پہ آپ نے فرمایا نہیں یہ نافرمان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کے مقابل وہ دوسروں کے لیے اللہ کے رسول رخصت کا رستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مشقت کا رستہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ جہاں پیرالل آ جائے گی وہاں نافرمانی. اس لیے اجتماعی نظم کے اندر ہمیشہ اجتماعیت کے ساتھ رہنی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اجتماعیت شریعت کے موافقت میں ہو، یہ نہیں کہ اکثریت کے پیچھے چلتے ہوئے آپ شریعت کی مخالفت کا رستہ اختیار کریں، جس طرح ہم عام طور پہ کر رہے ہیں. یہ جی کیا کریں، لوگ ایسے کر رہے ہیں، ساری دنیا تو ایسے کر رہی ہے، اکثریت تو ایسے کر رہی ہے، کیسے لوگوں کو سمجھائیں، خاندان والے ایسے کر رہے ہیں، برادری والے ایسے کر رہے ہیں. اگر وہ اللہ کی نافرمانی میں ہیں پھر ساری دنیا ایک طرف بھی ہو جائے، اکیلا بندہ بھی کھڑا ہو تب بھی وہ حق پر ہے. لیکن جہاں شریعت نے رخصت دی ہے، جہاں اجازت ہے، وہاں پر صرف انفرادیت قائم رکھنا یہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہے جس کی اجازت نہیں دی گئی. اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. نفلی تو بلا اولا توڑا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت توڑا، جب فرض توڑا جا سکتا ہے تو نفلی کا تو کوئی بات ہی نہیں.